اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین خصوصاً علی سر اللہ کل موجود ونور اللہ المشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط المشرقین والمغربین مدینۃ العلم الثقلین شریک القرآن مظہر الایمان دافع الظلم والعدوان کامل کفر والطغیان امامنا امام الانس والجان صاحب العصر والامر الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف وَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين شہنشاہ ولی العصر حجت اللہ الشریف فقط رہبر معظم آیت اللہ الکبریٰ بلد الامین فوز المومنین صلاۃ المومنین امام مبین کتاب مبین مثل الاعلیٰ لقدرت الجامعہ سدرۃ المنتہیٰ آیت اللہ برہان اللہ عرفان اللہ لقاء اللہ بقیت اللہ قدرت اللہ عین اللہ لسان اللہ وجہ اللہ بقیہ کوثر بقیہ آل محمد علم آل محمد حلم آل محمد جمال آل محمد کمال آل محمد آل محمد خوشبو آل محمد روح آل محمد لسان آل محمد عید آل محمد مسرت آل محمد منتقم آل محمد
حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل کے لیے، ان کے خروج مقدس میں آسانی کے لیے، اپنا نام ان کی فوج کی فہرست میں لکھوانے کے لیے، امام کے لشکر کا سپاہی بننے کے لیے پرخلوص طریقے سے اپنی زبانوں کو معطر کیجئے درود مقدس کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ محترم سامعین، پروردگار عالم کلام مقدس کے 22ویں پارے کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ارشاد ہوا، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، حالانکہ جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ دیکھیے محترم سامعین، میرا مشن ذکر ہے اپنے شہنشاہ کا۔ زمانے کی حجت کا ذکر کرنا میرا مشن بھی ہے، میرا مقصد بھی ہے، اور میری حیات کا، میری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ آج مجھے وہ عرض کرنا ہے کہ اس کی وجہ ہے، اگر آپ سب پرخلوص طریقے سے میرے بیان کو سنیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ ہمارا مشن، ہمارا مقصد اپنے شہنشاہ معظم کا ذکر پاک کرنا ہے، اور اس صدا کو، اس آواز کو، اس نعرے کو کوشش یہ ہے کہ گھر گھر پہنچایا جائے، کریا کریا پہنچایا جائے، نگر نگر پہنچایا جائے، گلی گلی پہنچایا جائے، دیس دیس پہنچایا جائے، تاکہ یہ ذکر عام ہو جائے، لوگوں کے دلوں کو یہ ذکر چھو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آیت پڑھی کلام مقدس کی، جس میں پروردگار عالم ذکر کر رہا ہے کہ پہلے جو قومیں تھیں، پہلے جو امتیں تھیں، ان میں بھی ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے، مگر انہوں نے بھی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا۔ حالانکہ تفسیر صافی سے پڑھ رہی ہوں، تفسیر صافی میں اس کی تفسیر میں ہے، اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ حالانکہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں، بے شک ان کو رزق، مال، اولاد اور طول عمر اس قوم کی نسبت، اس امت کی نسبت زیادہ دے رکھی تھی، لیکن جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ اس امت کو زیادہ دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے مال، دولت، طول عمر، رزق کے حساب سے تو یہ امت ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچی، لیکن ہدایت کے سلسلے میں وہ ان کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچے۔ ہم نے محمد و آل محمد کو جو علم عطا کیا، جو اختیار عطا کیے، جو تصرف کلی عطا کیا ہے، وہ گزشتہ انبیاء ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ یاد رکھیے سامعین محترم، پہلی بات تو یہ ہے، اس مشن کو لے کر ہم نکلے ہیں کہ یہ ذکر گھر گھر عام ہو جائے، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ یاد رکھیے کہ عالم اسلام، جنرلی عالم اسلام جسے کہا جاتا ہے، جس کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے عالم اسلام کا، اس عالم اسلام میں شہنشاہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام
کی ذات ایک قصر مشیت کی حیثیت رکھتی ہے، ایک مضبوط محل کی حیثیت ہے سرکار انبیاء کی، ایک مضبوط بنیادوں والے قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ بدبخت کوئی وہابی ہی کیوں نہ ہو، مگر اس پاک ذات کا جس وقت ذکر آتا ہے اس کا سر بھی جھک جاتا ہے۔ ایک بات کو میں انہیں داد دیتی ہوں کہ وہ سرکار کے اسم مبارک کا ادب کرتے ہیں، اور جو ہمارے عالم تشیع کے سٹیج والے ہیں انہیں بھی سمجھا رہی ہوں جہاں تک میری آواز چلی جائے کہ وہ جیسے بھی ہیں دشمن ہیں، مگر جب نام پاک تلاوت کریں گے، نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، آلہ ہی کہیں، مگر علیہ وسلم ضرور کہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ نام پاک جیسے ہی لبوں پر سے جاری ہوا وہ ہاتھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، جیسے ہی لبوں سے نام پاک نام مقدس ان کے جاری ہوا انہوں نے ہاتھوں کا بوسہ لیا، لبوں تک لے کے آئے، پھر ان ہاتھوں کو آنکھوں سے لگایا، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے علماء نے انہیں بتایا ہے، وضاحت کی ہے کہ یہ نام پاک آئے، اگر آپ اسے چومو گے تو نہ آپ کو دانتوں کا درد ہوگا، نہ آپ کو آنکھوں کی بیماری ہوگی، نہ آپ کی نظر کمزور ہوگی، یہ انہیں بتایا ہوا ہے۔ چلو کسی صورت میں صحیح ادب تو سکھا رہے ہیں، اپنے مقامات پر صحیح ادب کا اشارہ تو ہے، درس تو ہے، لیکن ہمارے جو ذاکرین حضرات ہیں اس طرح بے ادبی سے نام لیتے ہیں کہ سننے والے کو شرم آتی ہے کہ ان کا کوئی تعلق ہے بھی پاک خاندان سے کہ نہیں، کوئی رشتہ، کوئی تعلق۔ چلو اگر ایک آدمی اگر نام اٹھاتا ہے یعنی نام لیتا ہے، آپ کے سامنے میں نے بار بار یہ گزارش کرتی رہوں گی کہ سرکار نے فرمایا ادب سیکھو، چاہے کسی کے بھی بیٹے ہو، اگر نسب غلط ہوگا، نطفہ غلط ہوگا، اگر ادب پاک خاندان کا ہوگا تو نسب پر بھی پردہ آ جائے گا۔ ہمارے یہاں جو بے ادبی کی ایک فضا طاری ہے، اندھیرا جو ہے بے ادبی کا، اس میں ہر چھوٹا بڑا مبتلا ہے۔ پڑھنے والوں کو دیکھو انہیں لحاظ نہیں ہے، سننے والوں کو دیکھو مٹر منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ چلو نام پاک آئے، آنے پر سر جھکا کر سلوات تو پڑھو۔ اس معاملے میں دوسرے فرقوں والے ہم سے آگے ہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسرے آپ نے سنا نہیں، شہنشاہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جو ذکر آئے اپنے سرکار کا، شہنشاہ امام زمانہ پاک کا، انہوں نے اپنے ماتھے پر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بے ابی و انتا، میرے ماں اور باپ قربان، تعظیم کو اٹھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، فرماتے ہیں میرے ماں اور باپ آپ پر قربان۔ ادب کا درس دے رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے عالم اسلام میں جو جنرلی اسلام ہے اس میں مستحکم قلعے کی حیثیت ہے شہنشاہ انبیاء کی، ان کی پاک ذات کی، اور بئر معطلہ یعنی وہ شفاف پانی کا، آب حیات کا وہ چشمہ، وہ کنواں جو جاری و ساری ہو مگر مخلوق پرواہ نہ کرے، وہ امیر کائنات شہنشاہ نجف کی ذات ہے، ان کی ذات کی یہ حیثیت ہے۔ اور جہاں تک یہ عالم تشیع کا تعلق ہے، شیعہ حضرات ان کے سامنے باقی تیرا پاک وہ قصر مشیت کی حیثیت رکھتے ہیں، مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں جاؤ جدھر دیکھو ان کے فضائل و مصائب بیان ہو رہے ہیں۔ شہنشاہ امام زمانہ کا نام آ جائے تو سر پر پرندے بیٹھ جاتے ہیں، ہائے مظلوم میرا مولا۔ اور اس میں دیکھو ذاکرین اور علماء دو چیزوں کو ذہن میں رکھ کر تقریریں کرتے ہیں، ایک ایسے فضائل پڑھتے ہیں جو مجمع اچھلے، نعرے مارے، دوسری وجہ ایسے مصائب پڑھے جو ہائے ہائے ہو جائے۔ ذرا توجہ سے دیکھو یہاں کس چیز کی کمی ہے، اہل تشیع کے سٹیج پر، ان کے ممبروں پر، ان کے سامعین میں کس چیز کی کمی ہے۔ شہنشاہ امام زمانہ کے ذکر کی، ارے ایسے فضائل ہیں میرے شہنشاہ امام زمانہ کے
کہ جد اطہر اٹھ کر تعظیم کرے فضائل پر، جد پاک اٹھ کر تعظیم کریں۔ ساتھ یہ بھی ہے جب تشریف لے آئیں گے حکم کس کا چلے گا، تخت پہ کون بیٹھے گا، فیصلے کون تحریر کرے گا، کس کا حکم چلنا ہے، نماز کون پڑھوائے گا۔ یہی وجہ ہے ایک شخص نے عرض کیا، سرکار کی بارگاہ میں مصیبت اور پریشانی میں مبتلا تھا، آپ نے دعا تعلیم فرمائی۔ اس دعا کے تعلیم فرمانے کے بعد آخری اس دعا کا فقرہ یہ ہے، اکثر شیعہ حضرات بھی یہ پڑھتے ہیں، یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدۃ العالمین یا حسن یا حسین، اور آخر میں یا صاحب الزمان ادرکنی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، سرکار دعا تعلیم فرما رہے ہیں، وہ تھا مولوی کوئی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ پہلے جتنے نام ہیں اور آگے فرماتے ہیں ادرکنی، جمع کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، ادرکونی ہونا چاہیے تھا یہاں جمع کا صیغہ، کیونکہ ہستیاں زیادہ ہیں، لیکن یہاں واحد کا صیغہ استعمال فرما رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ قواعد صرف و نحو کے اصولوں کے خلاف مطابق غلط ہے۔ جس وقت اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، سرکار فرماتے ہیں کیا سوچ رہے ہو؟ عرض کیا آقا یہ خیال ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو نام ہے ان ناموں کا مجھے واسطہ دو، کام جو میں نے کرنے ہیں، میرے کاموں میں ان کا عمل دخل کیا ہے، میری حکومت میں ان کا واسطہ دو، سفارش کرواؤ ان سے، کام میں کروں گا، حکومت میری ہے، اختیار میرے ہیں، ہاں تبرکن واسطہ دو، وسیلہ دو، سب کام میں نے کرنے ہیں۔ فضائل یہ ہیں، مصائب کی انتہا ہے، ہر پہلو کو دیکھو، ایک عام انسان ہو، اس کے سامنے مصیبت آئی گزر گئی، جب تک نگاہ کے سامنے رہے تو اس کا اثر رہتا ہے، جس وقت نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے مصیبت، اس کا اثر ختم۔ مگر چشم الہی میں ماضی، حال، مستقبل ایسے ہوتے ہیں جیسے فعل حال جاری کی حیثیت سے، یہ کربلا کے جملہ واقعات حال جاری کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں میرے مولا۔ ایسے ہی تو نہیں فرمایا میرے جد مظلوم، آپ کی مصیبتوں پر صبح و شام نوحہ پڑھتا ہوں اور پانی کے بدلے خون روتا ہوں۔ میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتی، ترجمہ بھی نہیں کر سکتی۔ مصائب یہ ہیں، آپ دیکھو احمد بن اسحاق کا واقعہ دیکھو، فضل بن شازان کا واقعہ دیکھو، ظاہری جو سرکار امام زمانہ کا زمانہ ہے، 11ویں سرکار کا، ان کے دور دیکھو۔ یہ میں نے آپ سے آج ابتدائی باتیں کر رہی ہوں۔ یہ فضل بن شازان کہتا ہے میں نے ایک کتاب لکھی اور کتاب لکھ کر ارادہ کیا کہ مطلع ولایت کے 11ویں تاجدار کی بارگاہ میں کتاب تحفتاً پیش کروں، لیکن اس وقت میرے مولا 11ویں سرکار امت کی مہمانی پسند کی ہوئی تھی۔ یہ کہتا ہے میں قصر بنی عباس میں گیا، وہاں مختلف لوگوں سے ملا، کوئی راستہ نکل آئے، چپکے سے چوری میں سرکار کی قدم بوسی تو کروں۔ وہ کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی، بڑی کوشش کے بعد مجھے داروغہ ملا، اس کو میں نے کہا میں نے سرکار سے ملنا ہے اور تمہارے لیے تحفتاً 1000 دینار لے کر آیا، اور مہربانی کر کے مجھے مطلع ولایت کے 11ویں سرکار کی زیارت کرواؤ۔ جس وقت میں نے اس کی بہت منتیں کی تو اس نے کہا دن کے وقت نہیں، رات کے وقت آ جانا۔ جس وقت رات ڈھلنے کے قریب آئے تو دریائے دجلہ کے کنارے آ جانا، میں تمہیں ملا دوں گا اپنے آقا سے۔ وہ کہتا ہے میں گیا، جب رات ڈھل گئی وہ مجھے دریا کے کنارے کنارے لے گیا۔ یہ جو ان کا محل ہے قصر عباسیہ، ان کے محل کی ایک دیوار دریا کے کنارے کے اوپر لگتی ہے۔ یہ بادشاہوں کی روٹین اور عادت ہوتی ہے، انہوں نے اپنا ایک الگ کمرہ بنایا ہوتا تھا کہ اگر کہیں ان پہ حملہ ہو جائے، بادشاہ کو فرار ہونا پڑے، تو وہ ایک سرنگ کے ذریعے زیر زمین راستے
کے ساتھ ایسے مقام پہ آئیں جس کا دروازہ دجلہ کے کنارے کے اوپر کھلے، اور وہاں ایک کشتی ہر وقت انتظار میں رہتی ہے کہ بادشاہ چند لمحے کے لیے اس کمرے میں جو الگ بنوایا ہوا تھا سرنگ کے دہانے، اس میں بمشکل ایک شخص کھڑا رہ سکتا تھا، یعنی عارضی طور پر کشتی کے انتظار میں، یعنی چند منٹ ایک بادشاہ انتظار کرے جب تک کہ وہ کشتی کھول کے اس کے آنے تک اس کا انتظار کرے۔ انتظار کے واسطے چھوٹا سا ایک کمرہ بنوایا ہوتا تھا، اس کی 3 سیڑھیاں دریا میں اترتی ہیں، یہ اس کو ادھر ہی لے آیا۔ اس نے کہا یہ عجیب سی جگہ پر تو مجھے لے آیا۔ اس نے کہا تو نے کہا کیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نے کہا تھا مجھے میرے آقا کی زیارت کروا دے۔ اس نے کہا اگر زیارت ہی کرنی ہے تو پھر مقام یہی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس کے بعد وہ آیا، اس نے تالا کھولا، سیڑھیاں چڑھی۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا مطلع ولایت کے 11ویں تاجدار علیہ الصلاۃ والسلام اس کوٹری میں کھڑے ہیں۔ میں نے کہا ان کو لے آیا۔ اس نے کہا کافی عرصے سے میں نے کہا تو امام کو یہاں لے کے آیا ہے تاکہ میں زیارت کر سکوں؟ اس نے کہا یہاں لے کے نہیں آیا، تیرا امام کافی عرصے سے اسی مقام کو زینت بخش کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ آج نہیں آئے، جس دن سے آئے ہیں ادھر ہی ہیں۔ میں نے کہا یہ کوئی کھڑی ہونے کی جگہ ہے، یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ ظاہراً مصائب آپ کے سامنے ہیں۔ شہدائے کربلا کے واقعات دیکھو، اپنے ساتھی ہیں مولا کریم کربلا، مظلوم کربلا کے ساتھ، آخر تسلیاں دینے والے ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ 53 محملوں میں سے 3 واپس آئے، بے شک چند افراد ہیں تو صحیح، لیکن یہاں ہمارے زمانے کے وارث امام زمانہ کا ظاہری سن 5 سال کا ہے۔ مصائب کی انتہا نہیں ہے۔ جب دستار یتیمی سر پہ رکھی لیکن ذکر ہی نہیں، کوئی فضائل پڑھنا چاہے تو ان کی بھی انتہا نہیں، مصائب پڑھنا چاہے تو وہ بھی میدان ہے، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں، لیکن اس کے باوجود بئر معطلہ کی حیثیت حاصل ہے، یعنی پانی کا وہ شفاف کنواں، یہ بھی میرے مولا کا ایک اسم مبارک ہے، بئر معطلہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، یعنی پانی کا وہ شفاف کنواں جسے جان بوجھ کے لوگوں نے فراموش کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی ذکر کرتا ہے اپنے شہنشاہ کا تو آگے کوئی سنوائی نہیں، اس قوم کا جیسے کوئی تعلق ہی نہیں اپنے امام زمانہ پاک سے، کوئی تعلق، کوئی رشتہ محبت والا، رابطے والا جو ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے جناب خضر جب آ کر پیش ہوئے مظلوم کربلا کے پاس 61 ہجری میدان کربلا میں کہ میں اپنے مولا امام حسین عالی مقام کی نصرت کروں، کربلا میں جب حضرت خضر علیہ السلام آئے نصرت کے لیے، لبیک کہا حضرت خضر علیہ السلام نے، تو سرکار نے فرمایا میری نصرت نہ کر، اس کی نصرت کر جو مجھ سے بھی زیادہ مظلوم ہے، جو مجھ سے بھی زیادہ مظلوم ہے، اس کی نصرت کرنا۔ عرض کی آقا اس سے بھی بڑا ظلم کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں چراغ بجھا کر سارے چلے گئے، میرے ساتھ 72 تو ہے نا، اگر 72 چھوڑ جائیں میرے ساتھ میرا خاندان کے افراد تو ہے نا، میرے ساتھ وہ تو مجھے چھوڑ کے نہیں جاتے، مگر وہ ایسا مظلوم امام زمانہ جل اللہ فرج و شریف ہے جسے پرائے اپنے بھی جیسے چھوڑ جائیں گے، اپنے بھی چھوڑ جائیں گے، پرائے بھی چھوڑ جائیں گے، ایسے عالم میں تشریف لائیں گے جب کوئی ان کا ذکر ہی نہیں کرے گا، اگر کوئی کرے گا تو کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ اس واسطے محترم سامعین، ہمارا مقصد سرکار کے فضائل، سرکار کے مصائب، اس لیے بار بار تاکید کرنا پڑتی ہے ہمارا مشن، اس لیے خصوصی توجہ دینی چاہیے پڑھنے والوں کو۔ زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کے ذکر پر جب تعلق ہو تو رابطہ بھی ہوتا ہے، شنوائی بھی ہوتی ہے، تو خوشی بھی ہوتی ہے۔ یہ چند باتیں کرنی تھیں آپ سے۔ یاد رکھیے 21واں پارہ ہے قرآن کا،
آیت نمبر 30 سے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، پانی جو ہے اس میں ہر شے کی حیات ہے، پانی ہر شے کی حیات کا موجب ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس پر حیات کائنات کا دار و مدار ہے۔ پانی مراد ہے، کہتے ہیں پانی پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جن کی پانی موت ہے، ایسے ہی ہے نا، کتنی ہی چیزیں ہیں جن کی پانی موت ہے، کتنی چیزیں ہیں جن کو پانی کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا ملکوت کی زندگی پانی سے وابستہ ہے؟ کیا جمادات کی زندگی پانی سے وابستہ ہے؟ تو کتنی چیزیں ہیں اس کائنات میں جن کی حیات پانی سے وابستہ نہیں۔ وہ پانی کون سا ہے؟ قرآن میں آیت تو ہے، آیت جاری تو ہے، لیکن وہ یہ پانی نہیں جسے ہم سمجھتے ہیں۔ وہ کون سا پانی ہے جس کے ساتھ پوری کائنات کی بقا ہے، جس کے ساتھ پوری کائنات کی جو بقا، جس کی ذات پوری کائنات کی بقا کی موجب ہے، وہ اس پاک کریم کی ذات ہے جو میرے زمانے کا امام ہے، جو میرا شہنشاہ ہے، جو میرا آقا ہے۔ پوری کائنات متوجہ ہو کر یہ نعرہ لگانا چاہیے اسے، یا مولا یا صاحب الزمان ہر دم ہوئے امان۔ اچھا، یہاں ایک بات عرض کرتی چلوں، جب اس شہنشاہ زمانہ کا نعرہ بلند ہوتا ہے چند آوازیں صرف آتی ہیں، مجھے اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آئی۔ ان چیزوں کو خدا را رائج کیجئے، آہستہ آہستہ سرکار کا نام پاک بلند کیجئے۔ وہ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ سے بلند ہیں، لیکن ان کا نام پاک بلند کیجئے اپنی نجات کے واسطے، اپنی محبت کا اظہار کیجئے۔ دیکھیے 12 مہینے ہیں، چاند ایک ہے، چاند ایک ہی بار بار ہر مہینے میں طلوع ہوتا ہے۔ آپ سب ایک مہینے رمضان کے اعمال سارے سال بنائے رکھو، چاند ایک ہے، وہ بار بار طلوع کر رہا ہے، لیکن مہینے 12 ہیں۔ کسی مہینے کو شوال، کسی کو رمضان، کسی کو محرم، کسی کو ذیقعد۔ شوال کی پہلی کو آپ رمضان کی پہلی نہیں بنا سکتے، اگر ایسا کریں گے تو ابلیس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ شوال کی پہلی تاریخ کو ابلیس روزہ رکھتا ہے، باقی سب کا تو افطار ہو جاتا ہے۔ تو اگر پہلی شوال کو روزہ رکھو گے تو پھر ابلیس کی قطار میں کھڑے ہو جاؤ گے، ابلیس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو کسی مہینے کی تاریخ نہیں بدل سکتے، اگرچہ نور واحد ہے، یہ سب ذات سب کی ایک ہے، فضائل ایک ہے، خصائص ایک ہے، کمالات ایک ہے، سب کی ذات نور واحد ہے، مگر ذکر حاکم وقت کا ہوگا، حکم حاکم وقت کا ہوگا۔ اس حاکم وقت کا جو بار بار فرما رہے ہیں وہ تیرا پاک ذات، وہ شجر تھے میں پھل ہوں، وہ سورج میں ضیاء ہوں۔ آئیے نا سب مل کے اس نعرہ بلند کرتے ہیں سرکار کا، یا مولا یا صاحب الزمان ہر دم ہوئے امان۔ سرکار فرماتے ہیں اپنی 13 پاک ذاتوں کے بارے میں، اپنے 13 اجداد کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ شجر تھے میں پھل ہوں، وہ سورج میں ضیاء ہوں، وہ پھول میں خوشبو، وہ چمن تھے میں صبا ہوں، وہ ذات میں غائب تھے میں خود ان میں چھپا ہوں، وہ جسم تو میں جان، وہ پیکر میں انا ہوں، وہ جامع بشری میں تو اسرار صمد ہے، ہم وحدت کلی میں ہو اللہ احد ہے۔ آ گئی میں اپنی نظم پر، وہ فرماتے ہیں، حیدر ہے جوانی میں جوانی کی اٹھن ہوں، حیدر ہے جوانی میں جوانی کی اٹھن ہوں، وہ خاور جرت ہے تو میں ان کی کرن ہوں، وہ گلشن اجلال میں اجلال چمن ہوں، ہر پہلو باؤ ذات کے میں جلوہ فگن ہوں، وہ اشجائے عالم میں شجاعت کی ادا ہوں، وہ رب کی مشیت ہے تو میں ان کی رضا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، وہ حسن حسن محسن اولا کا خزینہ، وہ خاتم سرور ہے تو میں ان کا نگینہ، وہ حلم مجسم ہے تو میں ان کا کرینہ،
وہ بحر تکریم میں سر آب سفینہ، وہ صبر خدا ون تو میں صبر کا پھل ہوں، وہ ظلم پہ چپ میں مکافات عمل ہوں، شبیر تھے سجدے میں تو میں سجدائے جاں تھا، شبیر تھے سجدے میں تو میں سجدائے جاں تھا، ہونٹوں پہ تھی الحمد تو میں طرز بیاں تھا، وہ منزل تسلیم تھے میں رمز نہاں تھا، وہ شکر میں مصروف میں آنکھوں سے روا تھا، وہ ظلم سے ہے سینہ سپر صبر خدا ہے، اور میرے لیے صبر نہیں جبر خدا ہے۔ یا مولا یا صاحب الزمان، میرا شہنشاہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اس جذبہ صادق کی صداقت ہے میری ذات، وہ قاری بنے ذات ہے تو قرأت ہے میری ذات، وہ عاشق حق تھے تو محبت ہے میری ذات، وہ جسم فنا تھے وہ حقیقت ہے میری ذات، وہ سجدہ جو محفوظ رہا ان کی جبی میں، اظہار کنا آج ہے آغوش زمیں میں، شبیر کی معراج سعادت میری ہستی، اور منزل مقصود شہادت میری ہستی، قربانی عظمیٰ کی وضاحت میری ہستی، تھی پیکر گل ریز کی رنگت میری ہستی، شبیر کے اجزاء میں ہی روح روا تھا، اور نو کے سنا پر میری عظمت کا بیاں تھا، فرماتے ہیں عباس کا در اصل ہوں میں قوت بازو، عباس کا در اصل ہوں میں قوت بازو، وہ حسن کشا زلف صمد میں خمے گیسو، وہ غضب خدا ون تو میں گوشائے ابرو، وہ چشم خدا ون تو میں احمر آنسو، وہ مصلحت وقت میں پابند رضا تھے، اور میرے لیے قلب میں مصروف دعا تھے، جو ان کے دل زار کی حسرت تھی وہ میں ہوں، پابند رضا ان کی جو جرت تھی وہ میں ہوں، جو امر میں مجبور شجاعت تھی وہ میں ہوں، اظہار کو بے چین جو قدرت تھی وہ میں ہوں، اس دل کے چٹکنے کی میں پر درد صدا ہوں، اس حسرت ناکام کی میں تازہ دوا ہوں، اکبر کی جوانی کی ہوں گھنگور گھٹا میں، اکبر کی جوانی کی ہوں گھنگور گھٹا میں، ہم شکل پیغمبر کے تخاطب کی ادا میں، اس رخ کی ملاحت میں تجمل کا مزہ میں، ان نرگسی آنکھوں کی ہوں بے عیب حیا میں، خورشید شباب اس کا چٹانوں پہ کھڑا تھا، وہ میں تھا کہ کل حسن بھی سجدے میں پڑا تھا، عباس کی زلفوں کی سیاہ رات بھی میں ہوں، چہرے سے عیاں سرخی جذبات بھی میں ہوں، بدلے کے لیے ترسی ہوئی ذات بھی میں ہوں، عالم کے لیے موجب برکات بھی میں ہوں، اس حسن کے پردے میں میری ذات نہاں تھی، اس جوش میں ڈوبی میری تصویر عیاں تھی۔ فرماتے ہیں میرے مولا امام زمانہ جل اللہ فرج الشریف، دعا یہی ہے لمحے سے پہلے، ساتھ سے پہلے، فوراً سے پہلے میرے آقا کا ظہور پر نور ہو جائے۔ فرماتے ہیں کعبے کی میں عزت ہوں تو قرآن کی بقا ہوں، کعبے کی میں عزت ہوں تو قرآن کی بقا ہوں، عالم کے لیے محتسب جور و جفا ہوں، دشمن کے لیے سایہ شمشیر قضا ہوں، یوں سمجھو میں کفار کی گردن پہ کھڑا ہوں، بو لہبی و بو جہلی ہے تلوار کی زد میں، اب کفر کو پھر ڈالوں گا میں چاہے احد میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں گر سرخی آغاز جلال آنکھ میں آئے، ہر ذرے میں ایک آگ کا طوفان اٹھائے، ابرو پہ خم غیظ آج لوچ دکھائے، کونین کو اڑنے میں کوئی دیکھ نہ پائے، اور شتر ستم کا اونٹ، فرماتے شتر ستم پیاس میں کھو بیٹھے روانی، اور ٹیک کے گھٹنے پہ خود تیغ کا پانی، اور ٹیک کے گھٹنے پیے خود تیغ کا پانی۔ فرماتے ہیں ہو جاؤں غضبناک
اگر ارض و سما پر یہ مثل خسے خستہ اڑے دوش ہوا پر، آئے جو کفے جوش لبے حشر کشا پر، کروبی پڑے مانگے اما عرش اولا پر۔ فرماتے ہیں آنکھوں میں اگر ڈورے ہو کچھ جذب فنا کے، پروانائے مثل پہ جلے ملکوت قضا کے۔ فرماتے ہیں اور مست جلال آنکھ کی صرف ایک نظر سے، ہر ظلم کی ظالم پہ سزا ٹوٹ کے برسے۔ گرجوں میں سرے جوش اگر فرتے قہر سے، گرجوں میں سرے جوش اگر فرتے قہر سے، خود موت پناہ مانگے بھولے میرے ڈر سے۔ فرماتے ہیں میں دوں گا سزا ایسی سبھی اہل جفا کو، میں دوں گا سزا ایسی سبھی اہل جفا کو، سرے دوش عدو سمجھے جہنم کی سزا کو۔ فرماتے ہیں دشمن اگر جہنم میں جائے گا میری سزا کے بعد تو سمجھے میں بہشت میں آ گیا ہوں، اتنی سزا سخت ہوگی میری۔ منتقم آل محمد جو ہے، انشاءاللہ میرا یہ بیان جاری و ساری رہے گا تا دم ظہور۔ یہ زندگی، یہ میری حیات کا سفر جو ہے، میری دعا ہے اپنے آقا سے مولا قدم بقدم لمحہ بلمحہ مجھے اپنی نصرت کی توفیق دینا۔ میرے مالک اس دورے پرفتن میں ہمیں اپنے امام کی یاد سے غافل نہ کرنا۔ دعا ہے پاک گھر کا میرے مالک ہمیں ادب سکھا، ہمارے لیے عرفان کا کامل ترین ذریعہ اور وسیلہ محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ انہوں نے خود فرمایا ہے بنا عرف اللہ کہ اللہ ہم سے پہچانا جاتا ہے۔ اثبات وجود الہی کے لیے ان کی ذات اقدس سے بڑھ کر کوئی ثبوت ہو سکتا ہے، اور اثبات وجود الہی کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ پاک خاندان کے سارے افراد علیہم الصلاۃ والسلام ہر دکھ سکھ میں ہر لمحہ ذکر الہی میں رطب اللسان رہے، اور پوری حیات ظاہری ذکر اللہ میں اس طرح وقف فرمائی ہے کہ خود انہی کا ذکر پاک بھی اللہ کا ذکر بن گیا ہمارے لیے، باقی کسی ثبوت کی حاجت رہتی نہیں ہے۔ اور میرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا مکمل تعارف اس وقت ہوگا جب ہمارے شہنشاہ یزداں اجلال غیب الغیوب اجل اللہ فرجہ الشریف پردہ غیبت سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس وقت ان کے رخ وجہ اللہ مزاج سے پردہ کیا ہٹے گا، گویا اللہ عز و جل کا جبروتی چہرہ بے نقاب ہوگا۔ دعا کریں وہ روز سعید میرے اللہ ہمیں جلد نصیب ہو۔ مل کر سارے ملکہ عالمین کو دعا دیں کہ اب ان کی عظمت و جلالت کا اظہار جلد از جلد ہو، وہ روز سعید جلدی آئے، ان کی ابدی خوشیوں کا زمانہ جلدی آئے، ان کے لخت جگر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کائنات کی جملہ مسرتیں سمیٹ کر ان کے قدموں میں نچھاور فرما دیں۔ میرے اللہ ملکہ تطہیر کے گلشن تطہیر میں ابدی خوشیاں فروکش فرما، جو خزاؤں کے مفہوم سے بھی نہ آشنا ہو۔ مومنوں کی حقیقی عید، منتظرین کی حقیقی عید جو ہے وہ حجاب میں ہے، پردہ غیبت میں ہے۔ میرے اللہ، میرے آقا و مولا، میرے شہنشاہ معظم کو اذن عطا فرما، وہ پردہ غیبت ہٹا کر منبر شہود پہ جلوہ فگن ہوں تاکہ مومنین کی حقیقی عید ہو۔ میرے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ اللہ
ہمیں ہمارے آقا و مولا کے سامنے سرخرو فرما دے۔ اور اختتام کی طرف بڑھتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اے دعا سکھلانے والے ہے ہر دم یہی دعا، اے دعا سکھلانے والے ہے ہر دم یہی دعا، پائے تو عبدی مسرت پورا ہو ہر مدعا، یا رب بطول پاک کی کھیتی ہری رہے، صندل سے مانگ پھولوں سے گودی بھری رہے۔ اور آخر میں دعا گو ہوں بانی مجلس مسٹر اینڈ مسز سید ابو صالح رضوی صاحب کے لیے کہ میرے مالک ان کے ہر قدم اٹھنے والے قدم کو میرے مالک اپنی نصرت میں شمار فرما، میرے مالک انہیں اپنی فوج کے سپاہیوں میں شامل فرما، میرے مالک تیری بارگاہ میں دعا بھی ہے، التجا بھی ہے، مناجات بھی ہے، ہمارے بچے، ہمارے عزادار، ہمارے جوان امام کی لشکر کے سپاہی بنے۔ گروپ کے جو ایڈمن ہیں سید علی رضا بخاری صاحب، میرے مالک ان کو اپنی نصرت کی توفیق عطا فرما، اور اس چینل کو میرے مالک اپنی نصرت کا چینل قرار دے دے۔ میرے مالک اس چینل سے امام زمانہ کا ذکر عام فرما دے جو گھر گھر میں پہنچ جائے۔ میرے مالک تیری بارگاہ میں دعا بھی ہے، استدعا بھی ہے، مناجات بھی ہے، فوراً سے پہلے تیرا ظہور ہو جائے مولا، وہ جلد از جلد صبح آ جائے، وہ آواز حق بلند ہو جائے، حق اور حق آ جائے، باطل مٹ جائے، باطل ضائع ہو جائے، دوست عزت پا جائے، دشمن ذلیل و خوار ہو جائے۔ میرے اللہ کتنی بد نصیبی کی یہ بات ہے کہ یہ آنکھیں کائنات کی ہر شے کو تو دیکھیں مگر اپنے آقا مولا کو نہ دیکھ سکیں۔ میرے اللہ وہ وقت کب آئے گا، وہ منظر کب آئے گا جب میرے آقا و مولا سیدی و سردار شہنشاہ امام زمانہ کی فتح کا پرچم لہرا رہا ہوگا، ہم ان کے پرچم تلے بیٹھے ہوں گے اور ہم سب کی زبانوں پہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، آئیے میرے ساتھ مل کے دعا کرتے ہیں۔ یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔